السلام علیکم جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ کیس، جسٹس فائز عیسیٰ میرے دل کے بہت قریب ہیں، جو انہوں نے فیصلے دیے اور جتنی دبنگ ان کی شخصیت ہے، لیکن کچھ سوالات بطور طالب علم کے، بطور ایک عام پاکستانی شہری کے، بطور ایک قانون کے فالو کرنے والے کے، بطور ایک قانون اور آئین پاکستان سے محبت کرنے والے کے میرے ذہن میں ہیں۔ اور قانون سوال کرنے کا بنیادی حق ہر پاکستانی شہری کو دیتا ہے اور ہر شہری یہ حق محفوظ رکھتا ہے۔ وہ سوالات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ قیام پاکستان سے اب تک لے کر بے شمار ججز اور بے شمار کیسز پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کارہائے نمایاں کی طرح بھی ہیں، اور کئی کوشچن مارک بھی رکھنے والے کیسز موجود ہیں۔ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ کیس کا آغاز پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اپنے تئیں کچھ بہت بڑی تاریخ رقم کرنے جا رہے تھے، اور جو لوٹ مار اور جو کرپشن کا بازار پاکستان کے لیے اور پاکستان میں گرم کیا ہوا تھا انہوں نے معذرت چاہتا ہوں، اس میں اس حوالے سے تمام شواہد اور چیزیں عوام کے سامنے آ چکی تھیں اور آ بھی رہی ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں اور رہائی کا پروانہ لے کر آ جاتے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں انہیں خود پیش ہونا پڑتا ہے، پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کو جو ہے وہ رہائی کے پروانوں پہ پروانے مل رہے ہیں؟ معزز عدلیہ پہ ہم کسی قسم کی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے آئین سب سے بالا تر ہے اور آئین سب سے مقدس ہے اور آئین سب سے محترم ہے، اور ہمارے یہ باوقار ججز جنہوں نے پاکستان میں جمہوری روایات کو دوبارہ سے بحال کرانے میں، پاکستان میں جمہوری سیاست کو مزید مضبوط کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے، یقیناً پوری قوم ان کی احسان مند ہے۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے جو بنیادی کچھ سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جب میں اس سارے کیس کو اسٹڈی کرتا ہوں، ٹی وی پر اس کی ساری پٹیاں چلتی ہیں، بریکنگز آتی ہیں، اس کے حوالے سے جو روزانہ کی بنیاد پر یا جو بھی ڈیٹس آتی ہیں ان میں جو پروسیکیوشن کا عمل ہوتا ہے، اس پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی شخصیت کو لے کر بہت پڑھے لکھے، بہت دانشور، بہت مدلل شخصیت ہیں، اور یقیناً معزز عدلیہ میں بھی ان کی بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ وقار ہے ان کا، اور معاشرے میں بھی۔ لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی قانون سے بالا تر ہے؟ جب اس کا جواب ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو قانون کہتا ہے کہ میری نظر میں سب برابر ہیں، اور قانون کی نظر میں جب سب برابر ہیں تو پھر اگلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ججز جو ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے عدالتوں سے جڑے ہوئے، ہمارے انصاف سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، چرچل کا وہ کال تو آپ کو یاد ہوگا جنگ عظیم دوم کے دوران، جب اس نے اپنے وزراء اور مشراء سے پوچھا تھا کہ کیا ہم انصاف فراہم کر رہے ہیں، تو جواب ملا تھا وزیر انصاف کی جانب سے، ہاں جی بالکل ہم انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ اب ہمیں جنگ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ معاشروں کا رول ماڈل ہوتے ہیں، اور اگر معاشروں کا ایک بار ان سے اعتبار اٹھ جائے تو پھر اس کے بعد ان معاشروں میں انصاف کی کوئی مثال دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی۔ وہاں پہ ظلم، بربریت، لاقانونیت، بدامنی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ لہٰذا جج انصاف کرنے والا جو ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی جو آیات مقدسہ موجود ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس منصب میں دیکھتے ہیں، یا میں جب بھی مختلف حوالوں سے عدالتوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو ہمیشہ جج کے روبرو سینے پہ ہاتھ رکھ کر سچی بات کرنے کی اور وہ سچی بات بھی کی، کیونکہ میں انہیں آئیڈیلائز کرتا ہوں، رول ماڈل سمجھتا ہوں، اور اگر میں اینکر نہ ہوتا تو یقیناً میں لائر ہوتا یا کوئی جج ہوتا یا کسی ایسے عہدے پر ہوتا۔ اب جب ہم ججز کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں بہت سا سوال اٹھے جناب کہ
ان کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا، یہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ ادارے جو ہے وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایجنسیز ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا آئین اور قانون کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک کو آئین پاکستان کے دائرۂ کار میں، اس سرکل کے اندر جو آئین اور قانون کی تمام باتیں ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. وہ مینڈیٹ کیا ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین پاکستان کے اندر رہ کر سب نے کام کرنا ہوتا ہے، اس کے دائرۂ کار سے ہم باہر نہیں جا سکتے. نمبر ایک. نمبر دو، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، اس نے فالو کرنا ہوتا ہے، اور وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ صدر پاکستان کے ذریعے یا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کسی بھی جج کے خلاف اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں، آپ کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ریفرنس کو فائل کر سکتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل وہ ہے کونسل ہے معذرت اعلیٰ عدلیہ کی، جو ججز کے خلاف جو ریفرنس یا کیسز فائل ہوتے ہیں وہ ان کو سنتے ہیں، ان پٹیشنز کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. اور ان ججز کے حوالے سے ان کے حق میں یا ان کے اگینسٹ جو بھی وہ فیصلہ آتا ہے اس کو پھر سب نے فالو کرنا ہوتا ہے. حکومت نے اگر وہ فائل کیا ہے تو حکومت کو بھی وہ فالو کرنا پڑے گا جو بھی فیصلہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ججز کو بھی، معزز ججز کو بھی وہ فیصلہ فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل از دا سپریم کونسل، اسی لیے اس کا نام سپریم جوڈیشل کونسل رکھا گیا ہے. اور اس میں پھر کوئی دوسری بات نہیں رہتی کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں بات چلی گئی ہے، کیونکہ کسی اور عدالت میں نہیں ہے، کسی اور حوالے سے نہیں ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل تمام معاملات کی چھان پھٹک کر کے، چھان بین کر کے، ذاتیات اور سیاسیات سے بالا تر ہو کر، کیونکہ بات ایک جج کی ہے تو پھر وہ اپنے سسٹم کے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دیں گے، اور پورے انصاف سے کام لیں گے، اور جو بھی قصوروار ہوگا وہ اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی دیں گے. پھر وہ اس نتیجے کو فالو کرنا اور اس کا احترام ہم پر واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی احتساب سے باہر جانے کی بات کرتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کے باوجود بھی، اور وہاں سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر بھی بات کر لے گا اور اس سے باہر ہے وہ، تو پھر وہ اپنی عزت اور اپنا وقار جو ہے وہ کھو دیتا ہے. اب اگر 2 پاسپورٹ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، یا پھر وائف اور بچوں کے حوالے سے پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے، یا پھر آپ سے منی ٹریل مانگی جا رہی ہے، یا پھر آپ سے آپ کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہیں، پھر جو پیسہ بنا ہے وہ کیسے بنا ہے، کہاں سے بنا ہے، کس طرح بنا ہے. منی ٹریل کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ دیں، اور اگر یہ جواب دیا جائے اور یہ سارے جواب دیے جائیں تو میرے خیال سے اس سے جن سے کوشچن کیے جا رہے ہیں ان کی ہی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، معاشرے میں ان کے ہی قدر و قیمت اور ان کی جو بلند نگاہی ہے اور ان کی جو فیصلہ سازی ہے، اور جو سپرمیسی آف لاء کی بات کرنے والا ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس میں اس کو لوگ مزید فالو کریں گے، ان کی عزت میں، ان کے وقار میں مزید اضافہ ہوگا. سو اس کو میرے خیال سے ذاتیات سے بالا تر رکھ کر صرف اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو منی ٹریل مانگی جا رہی ہے، پراپرٹی کا پوچھا جا رہا ہے، بچوں اور وائف کے حوالے سے جو ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہیں، جو سب کچھ کوشچن کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دینا ایک عام پاکستانی شہری کی طرح ہم سب پر فرض ہے. کیونکہ چاہے ہم کسی بھی حیثیت میں ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں. پاکستان سب سے پہلے، پاکستان کا آئین اور قانون سب سے سپریم ہے، اس کو فالو کرنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تب تک پاکستان کی ترقی اور بہتری ممکن نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سارے جواب دے دیتے ہیں تو آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ، اور اگر آپ نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھرو آؤٹ ایک لائف لانگ پریکٹس رہی ہے، آئین کی سپرمیسی کی بات کی گئی، اور آزاد عدلیہ کی بات کی گئی، اور انصاف اور قانون کی بات کی گئی، وہ سب پھر ایک پریکٹس تھی، اور اس میں کچھ بھی پریکٹیکل نہیں تھا، اس میں امپلیمنٹیشنز کچھ بھی نہیں تھیں، وہ سب پھر ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں چیزیں جو ہیں وہ مزید گڑبڑ ہو جاتی ہیں. سو قاضی جسٹس فائز عیسیٰ کیس جو ہے وہ کافی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور میں اس میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ جیسا کہ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی دبنگ پرسنالٹی ہے، لاء کو فالو کرنے والی پرسنالٹی ہے، سو وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے
اپنے اوپر لگے ہوئے تمام اعتراضات کا جواب بھی دیتے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور عدلیہ کا احترام بھی واجب رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں تمام لوگ جو اس بارے میں فضول یہ ویلاگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ فضول جو مباحث کریٹ کر رہے ہیں، کوشچنز جو ہے وہ پن اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کیس کو لے کر، براہ کرم آپ قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، اس کو فالو کریں، اور پاکستان کے آئین اور قانون کی رسپیکٹ کریں، اپنے پاس سے پروڈکشنز دینا بند کر دیں۔ یہی ہم سب کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔